السلام علیکم ویورز، آج کا پیغام 14 اگست کے نام۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 14 اگست سے پہلے پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر جذبہ حب الوطنی بڑھا ہے۔ وہ کیسے بڑھا ہے کہ جیسے ہم نے یہ سنا کہ ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، تو جس اتفاق کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں اتفاق کرنے کا کہا ہوا ہے، وہ ہم نے کیا۔ اور پھر ہمیں احساس ہوا کہ یہ بارود، گولوں اور یہ بمس کی جو آواز آ رہی ہے، ان میں سانس لینا کتنا مشکل ہے، اور آزادی کے سانس میں اور اس کے سانس لینے میں کتنا فرق ہے۔ تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، جو کہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے فار گرانٹیڈ لینی شروع کر دی تھی۔ ہم کہتے تھے 14 اگست کیا منانی ہے یار، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے، لیکن ہمیں احساس ہوا، اور یہی احساس ایک شکر گزاری میں بدلا، اور مجھے اچھی پازیٹیو فیلنگ آ رہی ہے کہ آج بہت پازیٹیو اور بہت جوش و جذبے کے ساتھ 14 اگست منائی جا رہی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کا مقصد اور یہ انڈیپینڈنس ڈے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے کہ قائد اعظم نے یہ ملک جو بنایا وہ اسلام کے نام پر، مطلب اسلام کی، مسلمانوں کی آزادی، یہ رائے، ان کی آزادی، مذہب میں ان کی پریکٹسز میں، عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزادی، اس کے لیے بنایا کہ مسلمان غلام تھے، انگریزوں کے غلام تھے، ہندوؤں کے غلام تھے۔ تو مسلمان جو تھے وہ اپنے مذہب کے لیے بھی جو پریکٹسز تھیں ان کو کرنے کے لیے وہ نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ وہ غلام تھے، ادھر ان کی حکمرانی تھی اور مسلمان ان کے نیچے تھے۔ تو جب یہ ملک بنا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ نہیں بھولنا چاہیے انسان کو اپنا۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو پریکٹس میں لائیں اور اس پر عمل کریں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب کتنا اچھا، کتنا پیارا دین ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک بھی اسی نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ حق کے نام پر بنا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ملک کی آزادی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ کیا ہم باجے بجا کر اور تھوڑا بہت ہلا گلا اور جشن ایک دن کا منا کر اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے؟ ایمان کا جو یہ ہم دیکھتے ہیں نا لیول کے، آزادی، یہ وطن کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے، ایک حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو وطن سے محبت صرف ایک دن تو نہیں نہ ہوتی، پورا سال، ہر وقت، پوری زندگی اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کو پورا کر کے ہی انسان ایک اچھا شہری بھی بنتا ہے، اچھا مسلمان بھی بنتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تقاضے کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے اسلامک سویلائزیشن، ہم جو غلام بنے ہوئے ہیں، سوچ کے غلام ہیں ہم، ویسٹرن سویلائزیشن کی سوچ کے غلام ہیں، ان کی ڈریسنگ کو، ان کی سویلائزیشنس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، ہمارے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ہر کمپلیٹ کوڈ ہے ہمارا۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے مذہب آئیں، ہمارے اسلام کو وہ اسلام کی جو احکامات ہیں ان پر وہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس وہ یہ ہے کہ کلمہ حق نہیں پڑھتے۔ تو وہ دیکھتے ہیں، سائنس بھی پروو کرتی ہے کہ اسلام کی یہ جو چیزیں ہیں یہ کتنی فائدہ مند ہیں، یہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں۔ لیکن ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی سے متاثر ہوں۔ ہمارا دین جو ہے نا، وہ ہمارے متاثر ہونے کا سینٹر جو ہے وہ ہمارا اسلام ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی کے کلچر کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس اسلام کے نام پر یہ پاکستان بنا ہے، ہم اس کو اپنائیں اور کسی سے امپریس ہوئے بغیر اپنے مذہب میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمارے اندر، ٹو بی آنیسٹ یہ بری لگے گی بات، لیکن ہمارے اندر جو چیزوں میں امپیورٹی آنا، ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی، ایک اچھے شہری میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ ایک مسلمان ایسا نہیں کرتا، مسلمان بھی ہمیشہ
اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو وہ اس طرح کی بے ایمانیوں سے کام نہیں لیتا. لیکن ہمارے اندر کیوں ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ رچ بس گئی ہیں اور یہ چیزیں نکلنے کا نام نہیں لیتی. ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ سسٹم خراب ہے، آوے کا آوا خراب ہے. یہ بات ایسے ہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنی خرابی نہ ٹھیک کرنا، بس سسٹم کو خرابی دے کر اپنی غلطی جب قبول نہیں کی جائے گی تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک فرد سے اچھائی سٹارٹ ہوگی تو وہ آگے بڑھے گی. مطلب کہ ہم اچھائی کو سٹارٹ کریں گے، آہستہ آہستہ وہ چینز بہت اچھی پازیٹیو سینس میں آگے بڑھتی جائیں گی. ضرورت کیا ہے؟ ایک فرد کو ایک انفرادی طور پہ اپنے اس کو فرائض کی دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے فرض کیا ہیں، وہ یہ نہ دیکھے میرے حقوق کیا ہیں. اگر ہر کوئی یہ دیکھے گا کہ میرے حقوق کیا ہیں تو فرائض اپنے کون ادا کرے گا. ہر کوئی دیکھے گا فرض میرے کیا ہیں تو پھر ہر کسی کے حقوق آٹومیٹیکلی پورے ہوتے جائیں گے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر پازیٹیو چینج لائیں اپنے ملک کے لیے، خود کے لیے. تو ہم اس کو لے کر چلیں تاکہ ہمارے اندر پازیٹیو چینجز آئیں، ہمارا ملک پھلے پھولے، ترقی کرے، آگے بڑھے. اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، ہم یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. پھر ہمارے اندر جب یہ چیزیں خرابیاں دور ہوں گی تو ملک تو بہت اللہ نے آگے اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ضرورت ہمارے اندر کی خرابی کو دور کرنے کی. جب ہم اپنے اندر کی خرابی دور کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایک اچھا فرد، اچھا سٹیزن بنائیں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.